صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر بن إكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. باب قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال مجاهد صلاة الفجر. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمى وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی درس میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. بخاری شریف کی کتاب التفسیر کے درس میں آج جو پہلی آیت درس میں ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. آیت نمبر 60 کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ترجمہ کنز ایمان. اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بری سرکشی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کرایا. معراج آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دین ہے, وہ عطا ہے جیسی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. بے شک. اور معراج انسانوں کے لیے ماننے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے لمحے میں 7 آسمانوں کا سیر کر کے آیا, جنت بھی دیکھ آیا, جہنم بھی دیکھ آیا, رب سے بات بھی کر آیا, تو یہ انسانوں کے لیے ماننا بہت بڑی آزمائش ہے نا انسانوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے جو میرے محبوب کو معراج کرایا نا وہ معراج ہی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا مطلب وہ دکھایا میں نے اپنے محبوب کو معراج جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا الحمدللہ ایک سلسلہ ہے. رب مومنوں کو آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے, ان کا امتحان لیتا ہے. جو مومن امتحان میں کامیاب ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو اپنا جو درجہ عطا فرمانا ہوتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. مومنوں کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو مومن جتنا پختہ ہوگا اپنے ایمان میں اس مومن کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوگا. جی ہاں, جو اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہوگا, جو مسلمان جتنا سچا ہوگا اپنے ایمان میں اس مسلمان کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوگا. امتحان سمجھ گئے نا؟ امتحان مطلب اس کی آزمائش ہوگی, وہ پریشانیوں میں ڈالا جائے گا, مصیبتیں آئیں گی اس پر, اس کی جسمانی بیماریاں آئیں گی, گھر میں تنگی آئے گی, تجارت بیٹھ جائے گا, طرح طرح سے وہ آدمی پریشان کیا جائے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانیاں آئیں گی اور وہ بندہ ان پریشانیوں میں بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہے گا اور اپنے خوشحالی اور یہ تنگ حالی دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا, مصیبتوں پر صبر کرتا رہے گا اور بے صبری نہیں دکھائے گا. اللہ
شکوہ شکایت نہیں کرے گا، ایسا بندہ جو ہوگا وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والا بندہ کہلائے گا۔ اور جو برے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر دے یا رب کی شان پہ عجیب و غریب الفاظ بول دے، ناصبری دکھا دے، تو پھر ایسا آدمی امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کرایا، اللہ فرماتا ہے میں معراج کرا کر اے محبوب مسلمانوں کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، آزمائش لے رہا ہوں کہ آپ کے معراج کو مانتا کون ہے۔ اگر آپ کو نبی برحق مانے گا، آپ کو میرا رسول مانے گا، میرا پیغمبر مانے گا، تو وہ پھر اس بات کو بھی مان لے گا کہ آپ نے الحمدللہ تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ سیر کر کے آ گئے، ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ سارا کچھ آپ دیکھ کے آ گئے، یہ مان بھی لیں گے لوگ اگر آپ کو مانیں گے تو۔ لیکن ماننا ان کے لیے آزمائش ہی ہوگا۔ اتنا بڑا کام رات کے تھوڑے حصے میں کیسے اتنی جلدی لوگ مان لیں گے؟ تو محبوب لوگوں کی آزمائش کے لیے میں نے آپ کو معراج کرایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان کے طور پر معراج کو حضور علیہ السلام کو کرایا۔ اس پر انشاءاللہ کیسا امتحان ہوا، کتنے لوگ پاس ہوئے، فیل ہوئے، اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ لیکن معراج کتنی بار ہوا حضور علیہ السلام کو دیکھیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ حضور کو معراج کتنی بار ہوا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کی اکثریت جواب دے گی کہ حضور کو معراج ایک بار ہوا ہے۔ یہ جواب ہوگا نا۔ معراج کہتے ہیں بندے کا خدا کو دیکھنا۔ معراج کس کو بولتے ہیں؟ بندے کا خدا کو دیکھنا، یہ معراج ہے حضور علیہ السلام کا۔ حضور کا رب کو دیکھنا، یہ معراج ہے۔ اور آپ کو یقین ہو نہ ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 34 مرتبہ معراج ہوا۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ معراج پیارے آقا علیہ السلام سے ہوا۔ ایک بار کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کتنی بار ہوا ہے؟ 34 بار۔ روایت دیکھیے، تمام مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں آقا جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 34 دفعہ معراج اور عروج کی سعادت نصیب ہوئی۔ کتنے بار؟ 34 بار۔ میرے پاس جو یہ کتاب ہے نا، یہ تفسیر نعیمی 15واں پارے کی تفسیر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبردست تفسیر ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 11 دفعہ خواب میں۔ خواب میں کتنی بار معراج ہوئی؟ 11 دفعہ خواب میں، اور 11 دفعہ حالت نماز میں۔ الحمدللہ 11 دفعہ کہاں پر؟ حضور علیہ السلام حالت نماز میں 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ الحمدللہ 11 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیسے کیا؟ نماز میں، اور 11 مرتبہ خواب میں۔ کتنا ہوا؟ 11 دونی 22۔ اور 11 دفعہ بحالت بیدار، عام حالت بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں اللہ کا دیدار عطا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ 11 مرتبہ خواب میں، 11 مرتبہ نماز میں، اور 11 مرتبہ عام جو حالت ہے، چلنے پھرنے سونے جاگنے، یہ جو عام حالت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ان عام حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو 11 کی ہے 33 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 33 مرتبہ ہوا نا، ان کا ذکر حدیثوں میں اور مختلف مشہور حدیثوں میں، اور ایک مرتبہ جسمانی سیر و سیاحت اور روانگی کی معراج بحالت بیداری لامکان تک، قرآن مجید کی آیت میں 3 جگہ فقط اسی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو 33 مرتبہ معراج ہو گیا، اور ایک معراج وہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بیداری کی حالت میں جس شان کے ساتھ، یہ جو مشہور معراج ہے نا حضور علیہ السلام کا، کہ براق آیا، رب براق، 7 آسمان، بیت المقدس میں نماز کی جائے گی، پھر لامکہ جا کر رب سے نمازوں کا تحفہ لے کر آنا، یہ جو معراج ایک دن کا تھا، یہ اس معراج کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان و شوکت کے ساتھ ایک مہمان بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ میزبانی کا حق اپنے محبوب کے لیے ادا کیا۔ اس معراج کی شان الگ ہے۔ جو باقی 33 معراج ہے نا، ان کی اپنی جگہ ایک شان ہے، لیکن جو مشہور معراج ہے، جو 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، وہ معراج ہے
جو معراج حضور علیہ السلام کو، جیسے آپ حرم شریف میں سو رہے تھے تو آپ کے پاس براق آیا، آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائے، پھر وہاں سے آپ براق میں سفر کر کے 7ویں آسمان میں آپ سدرۃ المنتہا تک اس براق میں گئے، پھر اس کے بعد رب رب کی سواری آئی، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، پھر وہاں سے جو حضور علیہ السلام آگے لامکہ تک گئے، وہاں سے نمازیں ملی، نماز لے کر واپس زمین پر تشریف لائے۔ یہ جو معراج حضور علیہ السلام کی شان و شوکت کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی معراج صرف کتنے بار ہوئی ہے؟ ایک بار۔ باقی آپ کے خواب میں 11 بار، نماز میں 11 بار، 11 بار عام چلنے پھرنے میں، یہ 33 مرتبہ معراج ایک الگ آقا علیہ السلام کو عطا کی۔ تو سرکار کو معراج کتنی بار ہوئی ہے؟ 34 بار، یاد رکھیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 34 بار معراج عطا کی۔ اب جو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمائی اس قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں کہ میں نے آپ کو جو دکھاوا دکھایا معراج کی رات کی، وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ آزمائش کیسی بھی دیکھیے، جب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے نا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ کن کو بتایا؟ ام ہانی کو۔ آقا علیہ السلام نے اپنے معراج کی خبر صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے کس کو بتایا؟ ام ہانی کو۔ یہ ام ہانی کون تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ کن کی بہن تھی؟ حضرت علی کی بہن تھی۔ جب حضرت علی کی بہن تھی تو حضور کی چاچا زاد بہن تھی یہ۔ حضور کی چاچا زاد حضور کی چاچا کی لڑکی تھی، حضرت علی کی بہن تھی ام ہانی۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کر کے حضور علیہ السلام نے اپنی معراج کی ساری مشاہدات، جو کچھ آپ نے دیکھا تھا، وہ سارے دیکھے جانے کی خبریں سب سے پہلے حضور نے کس کو بتایا تھا؟ ام ہانی کو۔ اور وہ دور کون سا تھا؟ ایک دم شروعات کا دور تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت ہجرت بھی نہیں کیے تھے مدینے کی طرف، آپ مکہ ہی میں تھے، مسلمان لوگ تھوڑے تھے۔ مکہ شریف میں مسلمانوں کی مخالفت عروج پر تھی، مکہ شریف میں کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے سارے حدیں پار کر رہے تھے، حالات بالکل اچھے نہیں تھے، حالات بالکل اچھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے، صرف مکہ میں تھوڑے مسلمان تھے، کفار کی کثرت تھی، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، اور پھر آئے دن نئے نئے طریقے سے پریشانی سامنے آ رہے تھے۔ ایسی حالت میں جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا کیا، آپ کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج انہی دنوں کیوں ملی جب پریشانی کا دور تھا، جب لوگ پریشان کر رہے تھے، ہر طرف سے حضور علیہ السلام کو نا امیدی حال لگتی تھی، دن بھر نکلتے تھے، صبح سے نکل کر شام تک آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی بھی آپ کی بات نہیں مانتا تھا، بات مانتا نہیں تھا، الٹا حضور علیہ السلام کو پریشان کرتا تھا۔ دن بھر نکلے، محنت سے کیا، لوگوں کو سمجھایا، دین حق سمجھایا، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھایا، قرآن سمجھایا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، آپ سمجھا کر شام کو جب واپس آتے تھے نا تو نتیجے کے طور پر کوئی پھل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو گیا ہو، کئی دن ایسا گزرتا تھا۔ تو جب اس طرح کے دن گزرنے لگے نا کہ دن بھر کی محنت ایک بھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو حضور علیہ السلام کو دلی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ حق کیوں نہیں مان رہے، لوگ درست کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے۔ جب حضور علیہ السلام کی دل کو تکلیف پہنچنے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے اپنا دیدار کرا کر کے ساری تکلیفیں دور فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا رب اگر چاہتا تو اس وقت بھی دیدار کرا سکتا تھا جب اسلام پھیل چکا تھا، ہر طرف سکون تھا، ہر طرف اسلام کے ڈنکے بجتا تھا، اس وقت بھی اللہ دیدار کرا سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے رب نے وقت کا انتخاب بھی الحمدللہ اپنے حکمت سے کیا۔ سبحان اللہ۔ کہ دکھانا تو ہے ہی اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانا، تو ایسے وقت دکھاؤ جس وقت ان کو جلوے کی ضرورت ہے، ان کے دل کو تکلیف ہے، یہ مایوسی ہو رہے ہیں، تو اب ان کو دکھاؤ تاکہ میرے دیدار سے ان کے دل میں جو رنج و الم ہے وہ سارا کچھ دور ہو جائے اور تازہ دم ہو کر دوبارہ پھر اسلام کے کام میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ایسی حالت میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو معراج کرایا۔ اب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے، آپ نے سنے سب سے پہلے کن کو بتائے تھے؟ ام ہانی۔ ام ہانی کو جب بتایا نا تو میں نے آپ کو بتایا نا حالات اچھے نہیں تھے، تو ام ہانی کہنے لگی حضور علیہ السلام کو کہ آپ یہ ہمیں بتا دیے ٹھیک ہے، لیکن میرے علاوہ کسی کو مت بتائیں۔
ایسے حالات اچھے نہیں ہیں، اور آپ کہو گے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، ساتوں آسمان اللہ کو دیکھا، اتنا کچھ گھوم کے آئے، رات کے تھوڑے حصے میں کوئی آپ کی مانے گا نہیں، الٹا آپ کو پریشان کرے گا، آپ مت بتانا آپ کسی کو مت بتانا، یہ آپ مت کرنا کہ آپ کسی کو بتانے لگ جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کو ایسا انہوں نے کہا نا، تو آقا علیہ السلام انہوں نے ایسا بولی بھی، اور بول کر کے حضور علیہ السلام کی چادر پکڑ لی کہ آپ مت جاؤ، گھر ہی میں بیٹھے رہو، آپ جاؤ گے تو بتاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جھٹکا دے کر کے آپ نے چادر چھڑایا، اور حضور علیہ السلام حرم شریف تشریف لائے۔ اب ام ہانی کہتی ہے کہ اس وقت حضور کے دل سے ایک ایسا نور نکلا، جب انہوں نے جھٹکا دے کے اپنی چادر کو چھڑایا نا، ایک ایسا نور نکلا جن کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر دی، ایسی چمک نکلی کہ ان چمک کے سامنے میری آنکھیں کام کرنا ختم کر دی، ایسی چمک حضور کے قلب سے، حضور کے دل سے نکلا۔ اور ام ہانی کہتی میں سجدہ میں گر گئی، جب میں سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا حضور تشریف لے جا چکے تھے۔ وہ کہتی میری ایک باندھی تھی نبعہ نام کی، میں نے ان کو کہا جلدی سے حضور کے پیچھے جاؤ، دیکھو حضور علیہ السلام جا کے کیا بولتے ہیں اور لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ نبعہ وہاں پہنچی، دیکھا کہ حضور کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان تشریف فرمائے، کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں تشریف فرمائے، اور لوگ حضور کے آس پاس بھیڑ لگا کر کھڑے، انہی بھیڑ میں مطعم بن عدی اور ابو جہل بھی ہیں۔ اس بھیڑ میں کون بھی ہے؟ ابو جہل جیسا بدبخت کافر بھی ہے۔ حضور نے ان کو اپنی معراج کے سارے واقعات سنائے کہ میں نے زمین، آسمانوں کے اوپر، یہ سارا کچھ جب حضور سنانے لگے نا، اور حضور نے یہ بھی سنا کہ رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے پہلے مجھے حرم شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس لے گئے، وہاں سے بھی میرے رب نے آسمانوں میں مجھے بلایا، اور پھر بیت المقدس میں میں نے نبیوں کی امامت بھی کرایا۔ یہ سب کچھ جب سنا نا تو کفار جو وہاں سن رہے تھے، سننے والوں میں حضور کی باتیں سننے والوں میں تعداد کس کی زیادہ تھی؟ کفار کی زیادہ تھی۔ تو کفار کیا کرنے لگے؟ تالیاں بجانے لگے، شور مچانے لگے۔ تالیاں بجانا مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یاد رکھیے، تالیاں اسلام کا شعار نہیں ہے، تالیاں بجانا کفار کا شعار ہے۔ اللہ کا رب فرمائے مسلم قوم پر کہ یہ دوسروں کے شعار اپناتے اپناتے تالیاں بھی لوگوں میں لے آئے۔ تالیاں اپنا شعار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے تالیاں کب بجی تھی؟ سرکار کو جھٹلانے کے لیے، معراج کو جھٹلانے کے لیے کفار نے تالیاں بجائی، تالیاں بجانے لگے لوگ، سیٹیاں بجانے لگے، اور کچھ لوگ تو تعجب سے ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے۔ مطعم بن عدی نام کا ایک بندہ تھا، وہ بولا آج تک جو باتیں آپ کرتے تھے وہ تو عام بات تھی، لیکن جو بات آپ نے آج کہی ہے اس نے تو ہمیں لرزا کر رکھ دیا، کانپ کر رکھ دیا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ جو دوری ہم 2 مہینے میں طے کرتے ہیں وہ بھی 2 مہینہ ہم تیز رفتار سواریوں میں جاتے ہیں تو 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، اتنا دور ہے بیت المقدس، وہ بیت المقدس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کے تھوڑے حصے میں طے کر لیے، یہ ہم کیسے مان لیں؟ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو کہا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں کھڑے تھے۔ جب کفار حضور علیہ السلام کا رد کر رہے تھے نا، وہاں پر کون کھڑے تھے؟ ابو بکر صدیق بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مطعم، اپنے بھتیجے کے ساتھ جو گفتگو تم نے کی ہے وہ از حد ناپسندیدہ ہے، تو نے ان کا دل دکھایا ہے، انہیں جھٹلایا ہے، غور سے سنو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ حق پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ تمام کفار کے بیچ میں سب سے پہلے حضور کی معراج کو ماننے والی شخصیت اور ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ درست ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ لوگ حضرت ابو بکر سے الجھ گئے کہ تم کیسے مان لیے؟ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے انہونی باتوں کو تم کیسے مان رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب دیکھیے مسلمان کیسا ہوتا ہے، مومن کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایسی باتوں کو بھی صحیح مانتا ہوں جو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ بے شک، یہ تو معراج ہے، معراج سے بھی بڑی بڑی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں اور میں ان کو بھی مان لیتا ہوں۔ وہ کون سی بات ہے؟ فرماتے ہیں یہ نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات اور دن میں کئی بار آسمان سے خبریں آتی ہیں، تو میں تو اس کو بھی مان لیتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔
تو حضور کے اس ارشاد کو ماننے میں مجھے کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ جب آسمان کی خبریں مانتا ہوں میں کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہے، جبریل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اتنا سب کچھ جب میں ان کی مانتا ہوں تو یہ معراج کو ماننے میں مجھے کیا دقت ہے؟ سبحان اللہ. جو وہاں کفار و مشرکین تھے نا، انہوں نے طرح طرح کے سوال پوچھنے شروع کیے حضور سے. کہیں اس طرح وہ حضور کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائے، طرح طرح سے حضور علیہ السلام سے سوال کرنے لگے. اس سے پہلے ہمارے نبی کبھی بیت المقدس نہیں گئے. معراج سے پہلے حضور علیہ السلام کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے. اور اس بات کا علم مکہ کے کفار و مشرکین کو بھی تھا کہ انہوں نے اب تک بیت المقدس نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، بیت المقدس دیکھا نہیں ہے اور آج اچانک کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کو ہو کے آ گئے. تو کفار سمجھے کہ ہمیں اچھا موقع ملا ہے، اب ان کو پوچھیں گے کہ بیت المقدس کیسا ہے، تم بتاؤ دروازے کیسے، کھڑکی کیسے، سوال. تو انہوں پوچھنے لگے کہ آپ اگر رات کو واقعی میں بیت المقدس گئے تھے تو آپ بتائیے مسجد اقصی کے دروازوں، کھڑکیوں، چھت کے شیطینوں، کڑیوں کے بارے میں کیسے تھے، کیا ہے، سب تفصیلات پوچھنے لگے. جب یہ سب پوچھنے لگے نا، سوالات پہ سوالات، تو مسجد سارا کچھ جب پوچھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے درمیانی پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضور کے اور بیت المقدس کے بیچ جتنے پردے تھے، جتنے آڑ اور رکاوٹ تھی، اللہ نے حضور کی نظروں سے سب کچھ اٹھا دیا. بیت المقدس کو حضور کے سامنے کر دیا. یہ کفار سوال کرتے تھے، حضور دیکھ کر کے جواب دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کی قدرت دکھا رہی. دیکھیے جب دیکھیں کہ میرے محبوب سے سوال ہو رہا ہے بیت المقدس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے بیت المقدس کر دی. سبحان کہ اللہ. محبوب یہ جو پوچھ رہے ہیں آپ دیکھ کے جواب عطا فرمائیں. آپ کہو گے کیا حضور تو معراج کو دیکھے نہیں تھے؟ کیا کسی کے ذہن پہ آئے کیا حضور معراج کو بیت المقدس دیکھے نہیں تھے؟ تو آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں کہ دروازے کھڑکی گنتے ہیں. ہم اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے لگے خوبصورتی وغیرہ، لیکن اس دن حضور علیہ السلام معراج میں جا رہے تھے. حضور علیہ السلام کی معراج میں ایک پیارا نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. حضور علیہ السلام تو تسلیم جس دن معراج کو گئے، اس دن حرم شریف سے لے کر دیدار کر کے واپس آنے تک حضور کا عالم ہی کچھ الگ تھا. حضور اس وقت عالم استغراق میں تھے. کون سے عالم میں؟ عالم استغراق. عالم استغراق وہ عالم ہوتا ہے، وہ حالت ہوتی ہے جس حالت میں بندے کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی. آپ کو کوئی اپنا بلاتا ہے، اپنوں سے ملنا کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں سے پوچھیے. جب ہم لوگ باہر رہتے ہیں، جب سال میں 6 مہینے میں جب گھر جاتے ہیں، ٹرین جیسے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو دل کی حالت کیسے ہوتی ہے. لوگوں اپنوں سے ملنا کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو گھر سے دور رہتے ہیں نا، ان سے پوچھیے. یہ تو انسانوں کی بات ہے. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو بلایا. حضور کو خبر آئی کہ محبوب آئیے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی حضور نے سنا کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضور عالم استغراق میں کھو گئے، خوشی میں کھو گئے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے. اب حضور اپنے عالم میں، ان عالم استغراق میں چلے گئے. کیا ہو رہا ہے آس پاس، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. حضور علیہ السلام اس سے ساری چیزوں سے آپ ایک بے خبر ہو کر کے صرف اسی بات میں غرق تھے کہ مجھے میرا رب بلایا ہے، سبحان اللہ، مجھے میرے رب کو دیکھنا ہے. کتنے عالم استغراق میں تھے کہ حضور علیہ السلام جب کسی چیز کو دیکھتے تھے نا تو جبریل سے پوچھتے تھے، جبریل یہ کیا ہے؟ کئی پورے جو معراج کا واقعہ جنہوں نے پورا پڑھا ہے، آپ نے بھی سنے کئی بار ایسا کسی کو کوئی عذاب دے کے کہ کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو حضور جبریل سے پوچھتے تھے، جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جبریل حضور سے زیادہ جانتے ہیں؟ جبریل کا علم تو حضور کے علم کے سامنے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. لیکن ان دنوں حضور جبریل سے پوچھتے تھے، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے. ساری باتیں جبریل سے پوچھتے تھے. معراج کا یہ واقعہ پڑھ کر، یہ سن کر کہ جبریل سے حضور پوچھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھ لینا جبریل زیادہ جانتے تھے. جبریل حضور کے علم کے سامنے ان کا علم کچھ نہیں. لیکن وہ معراج کی رات حضور علیہ السلام اس عالم استغراق میں تھے کہ حضور کے ذہن و خیال میں صرف رب پتا تھا. سبحان اللہ. آگے کیا ہے، آس پاس کیا ہے، کس پر کیا گزر رہی ہے، حضور علیہ السلام ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے صرف اپنے رب کے خیالات میں آگے بڑھ رہے ہیں. تبھی تو آپ پوچھ رہے تھے ان سے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. عالم استغراق میں جا علیہ السلام، تو وہ عالم استغراق میں بیت المقدس میں آئے تو دروازے کھڑکی تھوڑی دیکھیں گے، وہ تو عالم استغراق میں تھے.
لیکن جب کفار پوچھنے لگے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے فرما دیا بیت المقدس کو. حضور دیکھ دیکھ کر کے ساری باتیں کا جواب ارشاد فرما دیا. جب ساری باتوں کا جواب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا نا تو اب وہ سارے کفار جو بیٹھے تھے جنہوں نے دیکھا کہ یار تو سارا صحیح سے جواب دے دیا. تو اس میں ایک کفار بدادوار میں سے ایک تھا بدبخت ولید بن مغیرہ. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنے لگا؟ بکواسی اس کی دیکھی تو بہت بڑے جادوگر ہیں, انہوں نے بنا دیکھے بتا دی. یعنی جس کی قسمت میں بدبختی لکھی رہتی ہے نا, جس کی قسمت میں جہنم میں جانا لکھا رہتا ہے, آپ اس کو کتنا سمجھا وہ نہیں مانیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی تقریریں ہوں گی, لوگ اتنا سمجھاتے ہیں, لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو سمجھ میں جب یہ معراج حضور کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو عام عالموں کی باتیں جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سمجھ جاؤ اس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے. اتنا سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد بھی وہ کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہیں. اور جب کفار نے کہا نا جادوگر ہیں تو ابو بکر صدیق کا جواب سنی. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ہر جواب کو سنتے تھے اور بلند آواز سے نعرہ لگاتے اور کہتے اشہد انک رسول اللہ. سبحان اللہ. جبریل وہاں مست ہو رہے تھے. جیسے جیسے ان کی طرف سے سوال ہوتا تھا کھڑکی کتنی ہے تو حضور فرماتے اتنی کھڑکی ہے, تو ابو بکر صدیق نعرہ لگاتے تھے اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. کفار پوچھتے تھے دروازے کتنے ہیں, حضور بتاتے دروازے اتنے ہیں. جیسے جیسے جواب صحیح ہوتا تھا ابو بکر صدیق جذبے میں آ کے نعرہ لگاتے تھے اشہد انک رسول اللہ. الحمدللہ. جب یہ بار بار اشہد انک رسول اللہ کہتے گئے سوال پورے ہو گئے نا, تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق, اے ابو بکر بے شک اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھ دیا. سبحان اللہ. اسی دن سے ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے. ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا نا. صدیق مانے ماننے والا, تصدیق کرنے والا, کسی دوسرے کی خبر کو صحیح ماننے والا. حضور کی معراج کی خبر کو صحیح مانا, اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا. اور صرف صدیق ہی نہیں, صدیق اکبر ہیں آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے صدیق ہوں گے سارے صدیقوں کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ صدیق اکبر. اچھا, کفار لاجواب ہو گئے اور کہنے لگے اب ایک دوسرا راستہ کفار نے ڈھونڈا. آزمائش ہوئی نا, دوسرا راستہ ڈھونڈا کفار نے کہ جب آپ معراج کو گئے تھے بیت المقدس تو راستے میں ہمارے مکہ کے تاجروں کے کئی سارے قافلے ہیں بیت المقدس اور مکہ کے بیچ میں. آپ کہہ رہے ہیں ہم ادھر ہی سے گئے تھے تو آپ ہمارے قافلوں کو بھی دیکھے ہوں گے, تجارتی جو قافلے ہیں ان کو دیکھے ہوں گے. آپ ہمارے قافلے کہاں ہیں, کس دن مکہ پہنچنے والے یہ بھی بتا دیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام نے ان کے سارے قافلوں کی بھی خبر دیا. کون سے علاقے میں تمہارے قافلے ہیں, کتنے اونٹ ہیں, قافلے میں کتنے شرکاء ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے سامان ہیں, کس اونٹ پر کون سا سامان لدا ہے, کون سا اونٹ آگے کون سا اونٹ پیچھے, اونٹ کی تعداد, سامان کی تعداد, لوگوں کی تعداد کہاں پر ہے, کس دن مکہ پہنچنے والے ہیں. الحمدللہ سرکار نے ساری تفصیلات عطا فرمائی. حضور نے تاریخ بھی دے دیا فلاں تاریخ کو تمہارے قافلے آ رہے ہیں. تبھی کفار جب سنے نا کہ فلاں دن قافلے آنے والے ہیں تو جس دن حضور کی خبر تھی کہ وہ آنے والے ہیں وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے جس طرف سے آنے والے ہیں. ایک طرف سورج ڈوبتے کو دیکھ رہے ہیں, ایک طرف راستے کو, ایک طرف سورج ڈوبتے ایک طرف راستے کو. اچانک سورج نیچے ہی جا رہا تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان کو سچا کرنے کے لیے دن کو لمبا کر دیا. سبحان اللہ. دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن لمبا کر دیا تھا کہ میرے محبوب کی زبان جھوٹی نہ ہو جائے. اللہ نے دن کو لمبا کر دیا, دن لمبے ہو جاؤ, جب تک تجارتی قافلے مکہ پہنچ نہ جائے تب تک دن ڈوبنا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے دن کو لمبا کر دیا. تو جیسے اب ادھر دن بچا ہے, سورج جا رہا ہے قافلے. ایک طرف سے جو سورج کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اعلان کیا سورج ڈوب گیا. یہ جیسے ہی سورج ڈوب گیا بولا, جو قافلے دیکھ رہے تھے انہوں نے بولا وہ دیکھو قافلہ آ گیا. سبحان اللہ. ایک دم یوں ہوا, یہ سورج ڈوبا, یعنی ڈوبنے سے پہلے ادھر ڈوب رہا تھا, ادھر قافلے آ گئے. یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ مکہ شریف آ گیا. حضور علیہ السلام کی یہ بات بھی سچی ہو گئی. لیکن آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے, امتحان تو امتحان ہوتا ہے. وہ ایسا امتحان ہوا, کتابوں میں آتا ہے کہ کفار تو کفار, کچھ ایسے مسلمان جو نئے اسلام قبول کیے تھے, ابھی اسلام ہی نیا تھا, کچھ ہی سال کا کی عمر تھی اسلام کی,
تو کچھ ایسے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب حضور کے بارے میں سنا کہ اتنا کچھ ہوا ہے ایک ہی شب میں، ایک ہی رات میں، تو کچھ مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، جن کی تقدیر جیسی ہے. کچھ بہت تھوڑے سے مسلمان تھے جو اسلام سے پھر گئے کہ یہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے. شروعاتی دور تھا، وہ آزمائش تھا، وہ امتحان تھا. لیکن اس معراج کے واقعے کو بھی جس مسلمان نے اپنے دل سے مان لیا، الحمدللہ اللہ نے اس پر عطا کی برکات کر دی. الحمدللہ. درود پاک سنائیے. سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان قرآن الفجر کانا مشہودا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان قرآن الفجر کانا مشہودا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان قرآن الفجر کانا مشہودا. بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کب کے قرآن میں؟ جب صبح کو قرآن پڑھا جاتا ہے. کب؟ فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا فجر کی نماز جب ہوتی ہے، اس وقت کون جمع ہوتے ہیں؟ فرشتے جمع ہوتے ہیں. کون جمع ہوتے ہیں؟ فرشتے. اور جمع ہونے کا انداز بھی دیکھیے، فرشتوں کے جمع ہونے کا کیا انداز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، یا جو لوگوں کے پاس کرامن کاتبین رہتے ہیں، یہ دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. جو دن کے فرشتے ہیں وہ ڈیوٹی کرنے کے لیے آسمان سے کس وقت آتے ہیں؟ فجر کے وقت. سبحان اللہ. اور رات کے فرشتے جاتے کب ہیں؟ فجر کے وقت. یعنی فجر کا جب وقت ہوتا ہے، دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات بھر جو فرشتے تھے وہ واپس جاتے ہیں. یعنی ڈیوٹی اس وقت بدلتی ہے. اس وقت کیا ہوتی ہے؟ ڈیوٹی بدلتی ہے. رات بھر جو فرشتے تھے وہ فجر کے وقت جاتے ہیں، اور اگلا دن جو آ رہا ہے فجر کے بعد، وہ دن بھر جو فرشتے رہیں گے وہ کب آتے ہیں؟ فجر کے وقت. تو جب آتے ہیں تو وہ دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ دونوں فرشتوں کی کیا ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور یہ چل دیے، ایسا نہیں ہوتا. وہاں کوئی انسان ڈیوٹی کرنے والے نہیں ہے کہ ایک ہی آفس میں سارا اسٹاف ایک دوسرے کے خلاف پڑا رہتا ہے نا. دنیا میں یہی ہے. لیکن وہ اللہ کے اسٹاف ہے، میرے رب کے کارکنان لوگ ہیں، اور وہ الحمدللہ دل سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو ملتے ہیں تو بات چیت گفتگو ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر ساتھ میں رہتے ہیں. اور کون سا وقت ہوتا ہے جو ساتھ میں رہتے ہیں؟ وہ فجر کا وقت ہے. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. فجر کی نماز میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس تلاوت کو فرشتے دن کے بھی سنتے ہیں اور رات کے بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی. اسی وجہ سے یہ روایت دیکھیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس پہ حدیث دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فجر کی نماز کے لیے مسجد، حضرت عبداللہ ابن مسعود فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کی ہوئی ہے. عبداللہ ابن مسعود نماز میں آئے فجر کی، تو کچھ لوگوں کو دیکھا کیا ہوا ہے؟ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا فرشتوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. کیا فرمایا؟ فرشتوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. پھر فرمایا فرشتوں کے اور ان کی نماز کے درمیان پردہ نہ بنو، کیونکہ فجر کی یہ 2 رکعتیں فرشتوں کی نماز ہے. سبحان اللہ. کن کی نماز ہے؟ فجر کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ کن کی نماز ہے؟ فرشتوں کی نماز ہے. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت فرضوں کے بعد قبلہ کی طرف ٹیک لگانے کو حضرات اسلاف یعنی بزرگان دین ناپسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز میں فرشتے بھی جمع رہتے ہیں. اس لیے کسی کو قبلہ کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ فرشتوں کی نماز میں وہ آڑ بن جاتی ہے. تو فجر کی نماز کن کی نماز ہے؟ فرشتوں کی نماز. ان نمازوں کو پڑھنی چاہیے. کسی نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی کیوں ہوتی ہے؟ فجر کی نماز میں
تلاوت کیوں لمبی ہوتی ہے؟ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تھی کہ فجر کی نماز میں چونکہ فرشتے جمع ہوتے ہیں اور فرشتے ان تلاوتوں کو سنتے ہیں جو فجر کی نماز میں ہوتی ہے، تو ان فرشتوں کے استقبال میں سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اس قرآن کی آیت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک لائی، وہ حدیث دیکھی۔ عن ابی سلمہ و ابن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی علیہ السلام قال فضل صلاۃ الجمیع علی صلاۃ الواحد 25 درجۃ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں جماعت سے ایک نماز تنہا 25 نماز کے برابر ہے۔ جماعت سے ایک نماز تنہا کتنی نماز کے برابر ہے؟ 25 نماز کے برابر۔ یعنی آدمی اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے کتنی گنا ثواب زیادہ ملتا ہے؟ 25 گنا۔ 25 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کی نماز میں۔ اس کے بعد بھی گھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس الحمدللہ سہولت ہے، وقت ہے، اللہ نے آپ کو مصروفیات سے بچایا، فراغت عطا فرمایا ہے، تو الحمدللہ ایک بڑا موقع ہے کہ 25 گنا ثواب زیادہ لینے کے لیے مسجد میں جماعت میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھا جائے۔ کتنی گنا زیادہ نماز ثواب ہے؟ 25 گنا۔ اور جماعت کی فضیلت پر کچھ حدیث لے لیجئے مکاشفۃ القلوب سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہا نماز پڑھنے سے نماز با جماعت کو اس روایت میں دیکھیے 27 درجے فضیلت حاصل ہے۔ دو طرح کی حدیث، ایک 25 درجہ اور ایک 27 درجہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت نہ دیکھ کر فرمایا میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کیا کروں؟ ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور کا جلال دیکھیے، حضور علیہ السلام ایک دو دن دیکھے کچھ لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے تو حضور ناراض ہوئے کہ جماعت میں نماز تو پڑھتے تھے وہ لوگ لیکن جماعت سے نہیں پڑھے، تو حضور نے فرمایا میرا دل کر رہا ہے امامت کے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں نماز کے ٹائم اور میں جاؤں محلے میں دیکھوں کون لوگ مسجد میں نہیں آئے، جو لوگ مسجد میں نہیں آئے گھر میں ہیں، حضور فرماتے ارادہ ہو رہا ہے کہ گھر کو بھی جلا دو، گھر کے ساتھ ان بندوں کو بھی جلا دوں جو گھر میں ہیں۔ جلال دیکھے آپ علیہ السلام۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے 2 ہاتھ جماعت میں شریک ہونے سے ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے، وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کی نفس کو پکڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ موٹی ہڈی ملے گی، موٹی ہڈی سمجھے گا، گوشت ملے گا، کھانے کو اچھا خاصا ملے گا جماعت سے نماز پڑھنے میں، تو یہ لوگ پھر اپنا سارا کام چھوڑ کر جماعت میں آتے کہ جماعت کے بعد موٹی ہڈی ملنے والی، بریانی ملنے والی، موٹی ہڈی سمجھ گئے نا، گوشت ملنے والا ہے، کھانا ملنے والا ہے۔ واقعی میں اگر ایسا کچھ کوئی بندہ مل جائے کسی مسجد میں کہ 5 وقت کی نماز میں ڈیک چڑھے گا، آپ نماز پڑھو نماز کے بعد بریانی ملے گی تو شاید اس مسجد کی جگہ کم پڑ جائے، یہی حال ہوگا، جگہ کم پڑ جائے گی وہاں پر کہ وہاں کھانا ملے گا، لیکن یہ مسلمان کھانے کے لیے کیوں نماز پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہو اس نے گویا آدھی رات عبادت میں گزاری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو صبح کی جماعت میں بھی شامل ہوا گویا اس نے ساری عمر عبادت میں گزار دی۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ حضرت سعید ابن مسیب کا قول ہے کہ 20 سال سے لگاتار میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ 20 سال لگاتار 20 سال ان کا ایسا گزرا، یہ کہتے ہیں کہ جب مؤذن نماز کے لیے اذان پکارتا ہے اس وقت میں پہلے سے مسجد میں حاضر رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہوں، اگر جناب محمد بن واسع فرماتے ہیں میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ ایسا بھائی، نمبر 1 ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے مختصر رزق جس کی بات پرس نہ ہو، یعنی بغیر محنت کے تھوڑا سا رزق مل جائے جس کا سوال نہ ہو، دوسری یہ ہوئی۔ اور تیسری نماز با جماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائیں اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔ سبحان اللہ۔ نماز با جماعت کی 2 باتیں انہوں نے کہی، ایک جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائیں۔ نماز با جماعت میں غلطیاں کس کے سر پہ ہے؟ امام کے سر پہ۔
نماز باجماعت عوام کے لیے بہت اچھا، جو مقتدی ہے نا ان کے لیے تو وارے ہی نہیں آ رہے، بولتے ہیں دونوں ہاتھ پہ لڈو ہے، کیونکہ وہاں اگر غلطی ہوتی ہے تو غلطی کی جو سزا ہے وہ کس کو ملے گی؟ مقتدی نے تو یہ کہا نا اقتداء تو بہذا الامام، پیچھے اس امام کے، وہ اتنا کہہ کے تو فارغ ہو گئے۔ اب جو غلطیاں ہوئی یا نماز میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی تو وہ سزا کس کے اوپر ہے؟ امام کے اوپر۔ اگر ثواب کی بات ہوئی تو ثواب بھی امام کو زیادہ ملتا ہے، لیکن جہاں غلطیاں خامیاں ہوئی تو جھیلنا کس کو پڑے گی؟ امام کو۔ اور مقتدی کی نماز بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی ہو گئی، تو ایسی نماز کیوں نہ ہو؟ کیونکہ عوام کو، عام لوگوں کو قرات اتنی اچھی آتی نہیں نا، تو اچھی قرات آتی نہیں تو کیوں نہ ہے امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، سامنے والے کی قرات اچھی ہے ان کے صدقے اپنی نماز ہوتی چلی جائے۔ کوشش کرے جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ اور روایتیں دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے بہکاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے بھی خود کو دوسرے سے افضل سمجھ لیا، میں آج کے بعد امامت نہیں کروں گا۔ یعنی امام کو خود کو افضل نہیں سمجھنا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ جس امام نے خود کو افضل سمجھ لیا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، آپ سمجھ جائیے وہ امام کا بیڑا غرق، وہ امام کا مصلی مل جانے کا مطلب تھوڑی کہ آپ بالکل سب سے بڑے ہو گئے۔ تو تکبر نہیں آنی چاہیے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو، جو عالموں کی مجلس میں نہیں جاتا ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ جناب نقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی ناپتا ہے۔ سمندر میں رہ کے پانی ناپ لے، کیا کہو گے آپ اس کو؟ بے وقوفی کہو گے نا، اور اس کی کمی زیادتی کو نہیں سمجھتا۔ جناب حاتم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میری ایک نماز با جماعت فوت ہو گئی تو صرف ابو اسحاق بخاری میری تعزیت کو آئے۔ یہ قول دیکھیں، حاتم حسن کا قول ہے کہ میری ایک نماز با جماعت فوت ہو گئی، نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت چھوٹ گئی تو تعزیت کرنے کون آئے؟ صرف ایک آدمی، کہ یار آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے، آپ جماعت سے نہیں پڑھ پائے، تعزیت کرنے کے لیے ایک آدمی آئے۔ اور اگر میرا بچہ انتقال کرتا تو 10,000 لوگ میری تعزیت کرنے آتے کہ آپ کا بیٹا انتقال کرتا، یعنی بیٹے کا انتقال ہو 10,000 لوگ آئے، جماعت چھوٹ گئی جو ایک ہی آدمی آئے۔ افسوس جتانے کے لیے، تعزیت مطلب افسوس جتانے کے لیے بچے کی انتقال پر 10,000 لوگ آتے اور نماز جماعت چھوٹنے پر ایک آدمی آیا۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ بچے کے انتقال سے بھی بڑی مصیبت ایک وقت کی نماز کی جماعت چھوٹنا، بچے کی انتقال سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ آپ کو مطلب بھروسہ نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو کہ ایک طرف بچے کی انتقال کتنی بڑی مصیبت ہے نا ایک باپ کے لیے، لیکن یہ بزرگ دیکھیے حاتم حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے انداز دیکھیے، یہ ان کے کہنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ بچے کی انتقال سے بھی بڑی مصیبت جماعت چھوٹنا ہے۔ نماز چھوٹنا تو دور کی بات ہے، صرف جماعت چھوٹنا، اللہ کرم کرنا، کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے بہت ہلکا جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس شخص نے آذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، پگھلے ہوئے شیشے سے انسان کے کانوں کو بھر دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ آذان سن کر اس کا جواب نہ دے۔ آذان ہو تو جواب دینا چاہیے آذان۔ منقول ہے حضرت میمون بن مہران مسجد میں آئے تو آپ سے کہا گیا لوگ تو واپس لوٹ گئے، نماز ہو چکی ہے۔ آپ نے سن کر یہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اس نماز کے پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی۔ سبحان اللہ، یعنی پورے عراق کی حکومت ملے اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ آج کی نماز مجھے جماعت سے مل جائے۔ کس کو بولتے ہیں نماز؟ فرمان نبوی ہے، جس نے 40 دن تمام نمازیں با جماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس کی خاطر 2 براءتیں یعنی 2 چھٹکارے لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے اور دوسری جہنم سے۔ ایک نفاق منافقت نہیں ہوگی اور دوسری جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کس کو؟ جو 40 دن کنٹینیو لگاتار 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی بار جو نیت کرتے وقت تکبیر بولتے ہیں نا اس وقت حاضر ہو 40 دن لگاتار۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے،
فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم آزان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور مسجد میں آزان سنا کرتے تھے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ یہ آخری بات دیکھیے، مروی ہے سلف و صالحین تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر 3 دن تک خود پر افسوس کرتے تھے۔ ایک وقت کی نماز کبھی پہلی تکبیر سے چھوٹ گئی تو کتنے دن افسوس کرتے تھے؟ 3 دن تک۔ یہاں تو برسوں کی نماز پہ لوگ افسوس نہیں کرتے، 3 دن تک وہ افسوس کرتے تھے۔ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 سمجھے 79۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 79 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے، حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں سب تمہاری، یعنی حضور علیہ السلام کو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ محبوب ہم عنقریب آپ کو ایسی جگہ پہ کھڑے کریں گے کہ سارے لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو دنیا ہے، کچھ لوگ تعریف کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا محبوب ہم آپ کو وہاں پر کھڑے کریں گے کہ جہاں پر ہر کوئی آپ کی تعریف کرے۔ سبحان سارے لوگوں کی زبان پہ آپ ہی کی تعریف ہوگی، ہر بندہ آپ ہی کی تعریف پہ رد اللسان ہوگا، سب آپ ہی کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ سب کیا کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی تعریف کریں گے۔ وہ کون سا وقت ہوگا اور وہ کون سی جگہ ہوگی؟ دیکھیے اس میں اللہ نے کیا فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقاما یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو ایک مقام محمود عطا فرمائے گا۔ وہ ایک ایسا مقام ہوگا جس مقام پر اولین آخرین جتنے جو کچھ لوگ آدم کی ساری اولاد، تمام ملائکہ، تمام فرشتے، سب کچھ حضور علیہ السلام کی تعریف بیان ہے، سبھی کوئی۔ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ دیکھیے مختصر طور پر دیکھیے، میرے ہاتھ میں بھی شفا شریف ہے، قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اندلس کی۔ اندلس کو ابھی اسپین کہا جاتا ہے، ابھی کا نام کیا ہے اس کا؟ اسپین کے عالم کی کتاب ہے، حدیث پاک دیکھیے، روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، جو آیت میں نے آپ کو سنایا گیا، مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو میں اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر جمع ہوں گا اور میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ کس طرح کے رنگ کا؟ سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ پھر مجھے شفاعت کی اجازت مل جائے گی، تو اس وقت جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ چاہے گا میں بارگاہ خداوندی میں گزارش پیش کروں گا، بس وہ مقام ہی مقام محمود ہوگا۔ اور یہ روایت دیکھیے، قیامت کے روز لوگوں کی مختلف جماعتیں ہوں گی، ہر جماعت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائے۔ آخر کار یہ معاملہ آقا علیہ السلام تک پہنچے گا۔ اس روز اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر کرے گا، یعنی ایسے مقام پر جہاں آپ کو دیکھ کر چھوٹے بڑے موافق مخالف سارے انسان بلکہ سارے فرشتے آقا علیہ السلام کی تعریف میں رد اللسان ہو جائیں گے۔ سبھی کوئی حضور کی تعریف کریں گے کہ آپ کو کیا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حدیث شفاعت بیان کرتے انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے چل پڑیں گے اور جنت کی زنجیر کو آ کر کھٹکھٹائیں گے۔ اس کی زنجیر کو؟ جنت کا دروازہ آ کر کے کھٹکھٹائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا جس کا اللہ جل مجدہ نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام عرش کے دائیں جانب اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوں گے۔
قیامت کے دن عرش کے اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، جہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس مقام پر دیکھ کر سب اگلے اور پچھلے آپ پر رشک کریں گے۔ اسی کے مانند کعب احبار اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور ایک روایت ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بھی مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مقام محمود پر کھڑا ہونے والا ہوں۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس روز اللہ رب العزت کرسی پر اپنی شان کے مطابق نزول فرمائے گا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا، وہی مقام محمود ہوگا۔ اللہ مقام محمود عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہو تو اپنی آدھی امت کی بخشش کروا لو اور چاہو تو ان کی شفاعت کر لو۔ حضور علیہ السلام کو دو چیز کی اجازت دی، دو چیز میں ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا کہ محبوب بنا شفاعت کے آپ کی آدھی امت کو ایسی بخش دوں، یا پھر آپ شفاعت کو چن لو، آپ جس کو بولو گے ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ دو چیز حضور کو چننے دیا گیا، دو میں سے ایک لے لیں۔ تو حضور نے آدھی امت کو نہیں لیا بلکہ کیا لیا؟ شفاعت کو لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس وقت حضور علیہ السلام آدھی امت کو لے لیتے اور آدھی کی کیا ہوتی حالت؟ آدھی کی تو بیڑا گرک ہو جاتا نا۔ حضور علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، حضور نے آدھی کو نہیں لیا، حضور نے لیا کس کو؟ شفاعت کو۔ اب شفاعت میں کوئی حد نہیں ہے، شفاعت میں کوئی سیما نہیں ہے، کوئی اس کا ایک باؤنڈری نہیں کہ آپ یہیں تک جا سکتے ہیں۔ شفاعت حضور نے چن کر اس امت پر احسان کیا، اور اس احسان کا نظارہ یہ دیکھیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی ہر اس شخص کو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کی بھی بخشش کرا کر شفاعت کروا کے جنت میں داخل کرا۔ الحمدللہ، یہاں تک کہ جب حضور کی شفاعت پوری ہو جائے گی نا تو جہنم کا داروغہ حضور سے کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی امت کی ایک آدمی کو بھی جہنم میں نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جہنم کا داروغہ، جہنم کا جو انچارج ہے وہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام سے کہے۔ تو حضور علیہ السلام نے شفاعت کو چنا، تو حضور فرماتے میں نے شفاعت اختیار کر لی، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نیک لوگوں کی شفاعت کروں گا؟ نہیں، میں تو شفاعت گنہگاروں اور عصیاں شیاروں کے لیے۔ حضور کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے۔ الحمدللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جس نے یہ گواہی دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور زبان کے ساتھ دل نے بھی اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی دل سے اسلام کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو، حضور کی رسالت کو مانا ہے، تو حضور فرماتے میں اس کی شفاعت کرا کر اس کو جنت میں داخل کراؤں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت جو کچھ کرے گی مجھے اس کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ لوگ آپس میں خون ریزی کریں گے، لڑیں گے، جس کے باعث ان کا حال بھی پچھلی امتیوں جیسا ہو جائے گا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا تو اسے اللہ نے قبول فرما لیا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا، جہاں پکارنے والے کی آواز کو سب سن سکیں گے اور سب نظر آتے ہوں گے۔ لوگ اسی طرح ننگے ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے، سب خاموش ہوں گے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مقام پر بلایا جائے گا۔ آپ یوں کہیں گے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا، ہدایت پر وہی ہے جس کو تو نے ہدایت دی، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میں تیرے ہی لیے ہوں اور میری دوڑ تیری ہی جانب ہے، تیرے بارگاہ کے سوا کوئی پناہگاہ اور جائے نجات نہیں، تیری ذات بابرکات بلند اور پاک ہے، اے بیت اللہ کے رب۔ یعنی اتنی تعریفیں حضور علیہ السلام اپنے رب کی کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اے بیت اللہ کے رب، جس جگہ کھڑے ہو کر آپ یہ حمد بیان کریں گے، اتنی ساری تعریف جس جگہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام اپنے رب کی کریں گے، اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے، سبحان اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ حضور کو عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے،
اور جنتی لوگوں کے سب سے پچھلی اور دوزخی لوگوں کے سب سے آخری جماعت باہر آ جائے گی، تو دوزخ میں جانے والے لوگ جنت میں جانے والوں سے پوچھیں گے تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ سن کر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور خوب زور سے گریہ بازاری کریں گے اور آہیں مار مار کر روئیں گے۔ ان کی حد درجہ گریہ بازاری کو سن کر جنتی لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر نبیوں سے ان کی شفاعت کے لیے عرضگزار ہوں گے۔ ہر نبی کی جانب سے عذر کیا جائے گا۔ آخر کار وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جس مقام پر کھڑے ہو کر حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے وہی مقام مقام محمود ہے۔ آخری روایت دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام زین العابدین نے بھی اس کو سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن قیصر سے پوچھا کہ تم نے اس مقام کے بارے میں کچھ سنا ہے جس پر آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت قیامت کے روز کھڑا کرے گا؟ جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی مقام کا نام مقام محمود ہے، اس پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں دوزخ سے نجات دے گا۔ اور اس سے آگے پھر حدیث پاک جو شفاعت کے تعلق سے ہے پوری بیان کی گئی۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کہاں کھڑے کرے گا؟ مقام محمود پر۔ مقام محمود وہی مقام ہے جس جگہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام ہم جیسے بے شمار گنہگاروں کی شفاعت فرمائے۔ آخری روایت آج کی درس کی دیکھیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، یہ اسلام کی بڑی معلوماتی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ نے فرمایا اور فرماؤ کہ حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق آیا یعنی اسلام آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام کیا تھا؟ مٹنا ہی تھا، تو باطل مٹ گیا۔ یہ قرآن کی آیت، اس قرآن کی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کب اس کو تلاوت فرماتے تھے اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ شریف فتح کرنے کے لیے مکہ شریف میں داخل ہوئے، کہاں پر؟ مکہ شریف فتح کرنے کے لیے شہر مکہ میں داخل ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو فتح ہو گیا مکہ شریف۔ جب آپ کعبہ شریف کے پاس آئے، کعبہ شریف کے پاس، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ کیا تھی آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، دن بھی پیر کا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 20 تاریخ تھی۔ آقا علیہ السلام 10,000 فوج کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ تھے؟ 10,000 فوج تھی آپ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام مکہ شریف کو فتح کر لی، صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرزندان اسلام نے حضور علیہ السلام کے جواب میں حضور بھی نعرہ لگا، الحمدللہ حضور نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب حضور نعرہ تکبیر بلند فرمائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا جواب کون کون نہ دیا۔ وہ 10,000 ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت مکہ کی کیا پوری روئے زمین کے پتھر پیڑ پودے سب نے حضور کے نعرے کا جواب دیا۔ کیا اس وقت گونج ہوئی ہو؟ اور مکہ کے در و دیوار، کوچے اور بازاروں چاروں طرف سر اٹھانے کو چاروں طرف سر اٹھانے کو بالکل حصار لڑک گئے، نہیں ہر طرف کب کبھی تاری ہو گئی۔ صحابہ کرام دیر تک نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام خاموش ہونے کا اشارہ فرمایا۔ جوش میں تھے نا، مکہ فتح ہو گیا ہے، کافی دیر تک نعرہ ہوا، حضور نے پھر فرمایا خاموش ہو جاؤ، سناٹا چھا گیا، سرکار کا حکم تھا چپ۔ تو یہاں تو کیا انسان تو کیا جانور بھی چپ ہو جائے، سرکار کا حکم تھا تو ایک دم سناٹا ہو، ابھی بالکل ہواؤں کو چیر رہی تھی نعرے کی بلندیاں، اور سرکار نے فرمایا خاموش، تو سب بالکل ایک دم سناٹا ہو گیا، ہر طرف سناٹا جا گیا۔ مشرکین پہاڑوں پہ چڑھ گئے ڈر سے، کیا ہوگا؟ یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہو گئی۔ امام الانبیاء نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ شریف کا طواف شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے جانثار محمد بن سلمہ نے اپنے آقا کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی،
آقا علیہ السلام حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اپنی چھڑی سے استلام فرماتے تھے. سبحان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ نے فرمایا جب آقا علیہ السلام فتح کا پرچم لہراتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف کے آس پاس 360 بت تھے. کتنے بت تھے؟ 360. انہیں کلی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے جکڑ دیا گیا تھا. وہ جو 360 تھے نا پیتل سے زمین کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا, اس کو اتنی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا. ہادی مرحب آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک میں چھڑی تھی آقا کے ہاتھ میں, اور زبان سے یہ الفاظ تھے جو قرآن کی میں نے آپ کو سنایا, جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ قرآن پاک کی آیت تھی, سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ بت جو پیتل کے بنے تھے, پیتل سے زمین سے جوڑ دیا گیا تھا, سرکار اپنی چھڑی سے اشارہ فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے. وہ پیتل کی بنی بت, پیتل سے زمین سے جڑی ہوئی بت منہ کے بل گرتی نظر آتی, جس کو کئی لوگ اٹھا کے نہ پٹک سکتے تھے, وہ سرکار کے اشارے سے گھوم کے گرتا تھا. بے شک سرکار کی چھڑی کے اشارے میں وہ بات تھی. اس دن کیا, وہ تو ہمیشہ ہی تھی, لیکن اس دن نظارے دکھے لوگوں کو. اس دن سرکار کے اشارے کی طاقت لوگوں کو نظر آئی. آپ نے ہاتھ نہیں لگایا, طاقت نہیں لگایا, غلاموں کو فرمایا نہیں کہ اس کو اٹھاؤ کچھ کرو, نہیں. آپ جال حق و زہق الباطل پڑھتے تھے اور اس چھڑی سے اشارہ فرماتے تھے. اشارہ فرماتے تھے, وہ اٹھ کے گرتے تھے اور چھڑی سے ان بتوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. جس بت کی طرف اشارہ ہوتا وہ منہ کے بل زمین پر اوندا گر پڑتا. بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس ان کا ایک بہت بڑا بت حبل نام کا نصیب تھا. انہوں نے کعبہ کے گیٹ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا تھا, جس کی یہ نادان عبادت کیا کرتے تھے. حضور جب طواف کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو اپنی قوت سے, آپ کے جو کمان تھا اس سے اس کی آنکھوں کو کچو دیے, آنکھوں میں کھوج دیے اور زبان مبارک سے کل جال حق و زہق الباطل آقا نے تلاوت فرمایا. پھر حکم دیا کہ اس صنم اکبر کو, اس بڑے بت کو توڑ کر ریزہ کر دو, ریزہ کر دیا جائے. حضرت زبیر اس وقت ابو سفیان کو کہا, ابو سفیان ذرا دیکھو اپنے جھوٹے خداؤں کا انجام کیا ہو رہا ہے. ابو سفیان اسی دن مسلمان ہوئے تھے. ان کو دیکھا, دیکھو کیا ہو رہا ہے. احد کے دن تم اس کی مدد پر بہت فخر کرتے تھے, اس کی بڑائی کے نعرے لگا رہے تھے. ابو سفیان بولا آج ان باتوں کو رہنے دو, میں نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے. اگر محمد علیہ السلام کے خدا کے بغیر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو وہ حالات نہ ہوتے جو آج ہیں. اسی دن وہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے الحمدللہ اس دن آقا علیہ السلام کی وہ حالات دیکھ کر کے اور فتح دیکھ کر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ایک بڑی پیاری بات آپ کو عرض کروں آخری میں, انہوں نے کعبہ شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل کے بھی بت نصب کر کے رکھے تھے. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے, اسحاق علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے بت بھی, ان کی بھی عبادت کرتے تھے. جب حضور نے سارے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا, سارے ملبے کو کہاں رکھے؟ روڈ میں. جو روڈ بنے روڈ پہ رکھ دو, جن کی عبادت کرتے تھے انہی کے ملبے کے اوپر سے چل کر آئے. لیکن وہ 3 بت جن کی شکل ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہم شکل بتیں جو تھی, حضور نے فرمایا ان کو اٹھاؤ اور سمندر میں لے جا کر, سبحان اللہ, ان کو اٹھاؤ اور ان کا ملبہ سڑک پہ نہ ڈالو. آپ کہو گے سرکار علیہ السلام سے یا رسول اللہ بت یہ بھی ہے, ان کا ملبہ سڑک پہ لوگوں کے پیروں تلے دبنے کے لیے کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ تو آقا علیہ السلام عالم روحانیت میں جواب دیں گے, بندے پوچھنے والے, ان کی شکل نبیوں کی شکلوں جیسی ہے تو یہ بت, لیکن ان کی شکل نبیوں کی شکل کی طرح ہے. تو بس اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے ان کی بتوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈلوا, نسبت کا صرف احترام کیا گیا. تو یہی نسبت کی احترام, یہی نسبت کی عزت, یہی جو تعلقات کی عزت, بڑوں کی, بزرگوں کی, یہی عزت الحمدللہ اہل سنت والجماعت آپ کو سکھاتی ہے کہ کسی بزرگ کی چیز ہے تو آپ اس کا احترام کریں, کسی بزرگ کی طرف منسوب کوئی چیز ہے تو آپ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. یہ پیغام حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم إن الله